اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں زحمت دوں گا ہمارے شہر کے جو چند نمائندہ شعراء اور ادبی حوالوں سے ہونے والے کی شناخت جناب زعیم رشید صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریر میں آغاز کریں اور کتاب کے بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے، اس کی نگہ فکر و عمل کے لیے محمیز، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز، شاہی کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمود، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز۔ شکریہ تخلیق کلاب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت فنکشن سجا کے میرے لیے ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو جس خوبصورتی سے تخلیق کلب ہیومنز آف بورے والا نے آج کا یہ فنکشن سجایا ہے، ہم سب دوست ایک دفعہ مل کے ان کے لیے اگر تالیاں بجائیں تو شاید یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسن اخلاق کا یہ شخص ہماری محبتوں کا مرکز و محور ہونا چاہیے۔ چلو ہم نہ صحیح، کوئی تو ہمارا کفارہ بن گئے۔ مکرم و محترم خالد جاوید صاحب کا تازہ نثری مجموعہ حیات ورق ورق آج کی تقریب میں زیر بحث ہے۔ میری آج کی گفتگو کو ناقدین علم و فن اپنے اصول و ضوابط پر نہ تولیں کہ یقیناً اس میں وہ جذبات دارائیں گے جو ایک طالب علم کے استاد کے لیے ہوتے ہیں۔ ستم ظریفی کہیے کہ آج جب بہت سے استاد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ناقدری کا رونا روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، کہنا چاہتا ہوں کہ استاد کا وجود دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے سخت دھوپ میں سایہ دار درخت، جس کے سائے میں ہر آنے والا مسافر آرام کرتا ہے، لیکن وہ درخت کبھی اپنی خدمت کا صلہ نہیں مانگتا۔ میں جناب خالد جاوید صاحب کے بارے میں دعوے دار ہوں کہ آپ رائج الوقت غرور سے کوسوں دور ہیں۔ ایم سی ہائی اسکول میں پڑھاتے رہے، ڈنڈے والا دور تھا، لیکن آپ روایتی استاد نہ تھے۔ پرسوں بھی ڈاکٹر صاحب سے یہ ذکر ہو رہا تھا، ہم سب جو آپ سے فارغ التحصیل ہیں، جنہوں نے ہم نے استاد محترم سے سیکھا پڑھا، جن دنوں ہم اسکول میں تھے ہم تب بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے استاد یونیورسٹی کا سٹاف ہے، لیکن ہمارے اسکول کی خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں موجود ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثابت بھی ہوا۔ آپ میں بیک وقت اعلیٰ بزرگ، بہترین دوست اور اچھے رشتہ دار بننے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ ان صلاحیتوں سے آپ نے فائدہ اٹھایا یا نہیں، یہ بات ہمیں ڈاکٹر ارشد پرویز صاحب بتائیں گے۔ خیر، بات ہو رہی تھی بڑے استاد کی۔ آپ کس چیز کے استاد ہیں ایک عرصہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اسلام کی باتیں ہوں تو خوب سے خوب تحقیق سامنے لائیں گے، اردو تحریر دیکھیں تو کسی منجھے ہوئے اردو دان کی چغلی کھائے گی، انگریزی تو باقاعدہ آپ پڑھائے اور بہت سے لوگوں نے آپ سے اسے پڑھا، پنجابی بولتے انہیں آپ سن لیں تو مادری زبان پر رشک کرنے کو جی چاہے۔ ہم نے تو اچانک سلیبس تبدیل ہونے پر اسکول میں انہیں تختہ سیاہ پر ریاضی کا وہ سوال حل کرتے ہوئے بھی دیکھا جو دیگر استاد نہ حل کر سکے۔ کتاب میں ہم بیتی کے نام سے مضمون شامل ہے۔ ہم بیتی پڑھیں تو آپ کو میڈیکل کی ٹرمینالوجی، لیپوسارکوما یعنی کینسر اور ایسی کئی ایک اچھی اصطلاحات ملتی ہیں جو آپ کی علمی دلیل ثابت کرتی ہیں۔ ایک مریض کو اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی مریض ہو اور اسے کس طرح سنبھالنا ہو، وہ بھی اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو یقیناً مریض کی تیمارداری کے حوالے سے بھی آپ کو
حیات ورک ایک ٹیکسٹ بک کی صورت میں سمجھ میں آئے گی کہ کب کہاں کیوں کیسے اور کیا علاج کروانا ہے۔ آپ موڈ میں ہوں تو بہت خوب، آپ موڈ میں ہوں تو بہت خوب ورنہ خوب نظر آتے ہیں۔ جس طرح آہستگی، شائستگی، شستگی اور شگفتگی سے آپ کلام کرتے ہیں، ویسی ہی تحریریں آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ خالد صاحب کہیں آرٹیفیشل نظر نہیں آئیں گے، وہ سچ میں جیسے ہیں ویسے ہی دنیا کے سامنے ہے، اور یہی ایک کاری کی اور لکھاری کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ خالد صاحب پیاری منموہنی شخصیت کے مالک ہیں۔ یہاں جم خانہ تواتر سے آتے رہتے ہیں، کوئی ادبی شخصیت آئے تو ہم اس بھاری بھرکم لکھاری کو آسانی سے کھینچ لاتے ہیں۔ آپ انسان دوست اور طرح دار آدمی ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں میسر ہے۔ ماں سوائے مونچھ رکھنے کے وہ کبھی کوئی ایسا فعل نہیں کرتے جس سے دوسروں پہ روک ڈالیں۔ آپ خالص فیروز پوری ہیں، لیکن آج تک آپ نے فیروز پوری ہونے کا کوئی عملی ثبوت نہیں دیا، بلکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے انداز میں لکھنؤ اور دہلی کی قدیم تہذیب اجاگر ہوتی جاتی ہے، اور لگتا ہے آپ کا خمیر وہاں کے عظیم لوگوں کی بچی ہوئی مٹی سے اٹھایا ہے۔ تحریروں کا انداز اس بات کی یقیناً گواہی دے گا۔ میں آج جب کتاب کو دوبارہ اس کی ورق گردانی کر رہا تھا تو میں نے اب خوش ہوتے ہوئے اپنے ایک وکیل دوست کو بتایا کہ ہمارے استاد خالد جاوید صاحب کی کتاب کی آج تقریب رونمائی ہے، جس کے لیے میں کچھ نوٹس لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی شریک حیات کے غم میں اتنی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ جب بھی پڑھتا ہوں میں کئی اور طرح کی باتوں میں کھو جاتا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے ایک جواب دیا جو میں یہاں کوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ارائی ہیں، عشق بھی کرے گا کہ اپنی بیگم نال کرے گا۔ دلیری کے ساتھ سچائی کا دامن تھامے ہوئے ایک شخص جو ہڈ بیتی سے اسے جگ بیتی کی صورت میں سامنے لاتا ہے۔ یہ کتاب تصنع و بناوٹ سے پاک ہے۔ انہوں نے کہیں سچائی اور دلیری کا دامن نہیں چھوڑا، کوئی ترم خاں بننے کی کوشش نہیں کی۔ خیال کو لفظوں کا جامہ پہننے کا ہنر انہیں خوب آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں جزیات نگاری کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ آپ اس کتاب میں دیکھیں تو یہ یقیناً کئی سے شادی شدہ لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ اچھا، انہوں نے نہ تو خالد صاحب نے یہ کیا کہ کوئی بہت اپنے آپ کو امیر کبیر یا بناوٹ کریں، بالکل سادہ تحریر ہے، اور ایک تحریر میں اس حد تک جزیات نگاری ملتی ہیں کہ ایک وقت میں ہم بھی شادی کے بعد بڑی بوڑھی عورتیں خواتین پوچھتی تھیں، انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا کہ اگرچہ شادی کے 1 سال بعد ہی حمل ٹھہر گیا، لیکن جب بھی کوئی آ کے ان سے پوچھتا کہ بچے آپ کے کب ہوں گے یا کیا ہوں گے، تو اس حوالے سے جو پورا پیرا انہوں نے لکھا ہے، یقین کیجئے اردو ادب میں بہت سے قاری ایسی باتوں کو کرتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے، میں سمجھتا ہوں میرے اور بہت سے لوگوں کے جذبات کو وہ سامنے لائے ہیں۔ میں وہ پیرا پڑھ کے یہاں آپ کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، آپ کتاب میں پڑھیں گے تو اس سے یقیناً زیادہ لطف لیں گے۔ انہوں نے اپنی خواہشوں، امیدوں، تکلیفوں اور دکھوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سادہ، آسان اور سلیس مگر ادبی چاشنی سے بھرپور زبان جو ہماری روزمرہ کا حصہ ہے، میں اسے جذبات کی زبان کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ کہیں یہ ہمیں تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کی سنگ دلی کا احساس دلاتے ہیں، اور کبھی الفاظ ان کی دھارس بندھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فطری لہجے اور مزاج کو تحریر میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور اس کاوش میں وہ بہت حد تک کامیاب ٹھہرے ہیں۔ ہم بیتی میں انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو جس خوبصورتی سے ٹربیوٹ پیش کی ہے، وہ بھی یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ وقت اپنے دامن میں بہت وسعت نہیں رکھتا۔ ایک جملے 2 میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ خواب پال رکھے ہیں جن کی تعبیریں بھی وہ خوابوں کے سوا کچھ نہیں، مگر کیا کیا جائے، انہیں اس کیفیت میں رہنے کا سودا ہے۔ وہ شہرت وہرت کے پیچھے ہرگز نہیں بھاگ رہے، بس اپنے جذبات و محسوسات کو تجربات کا تڑکا لگا کر سخن
کے کالم میں ڈھال رہے ہیں، ان کے ہاں اعلیٰ فکر کے ساتھ ساتھ بے ساختہ پن بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ زندگی کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں جس میں محبت ہی محبت ہو، محبت ہی محبت ہو۔ وہ محبت بانٹنا بھی جانتے ہیں، اور لوگ، میں سمجھتا ہوں وہ ایسے خوش قسمت ہیں کہ لوگ انہیں واپس محبت بھی دیتے ہیں۔ جس خاتون کے بارے میں جو آپ کی شریک حیات تھی، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں عدنان بھٹا صاحب، جب باجی نے وفات پائی ہے تو میرے پاس آ کے رہے، جنازے پہ آئے، تو یقین کر رہے ہیں ہم نے ساری رات ان کی باتیں کی، کیونکہ خالہ، وہ کہتے تھے میری خالہ ہے، اور وہ عدنان بھٹا بہت اچھا شاعر ہمارا دوست، وہ یہاں تشریف لائے، تو مجھے اس کردار اور کریکٹر کے بارے میں پہلے ہی بہت سی چیزوں کا پتہ تھا، اور جب اس تجسس سے پڑھا تو یقین کیجئے وہ ساری باتیں آپس میں انٹر لنک ہوتی تھی۔ کسی شخص کی یہی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا بھی جائے، لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شخص یہیں کہیں موجود ہے۔ یقیناً وہ خالد صاحب کی شریک حیات تھی، یا ان کے بچے موجود ہیں، کسی کی نانی تھی، کسی کی دادی تھی، کسی کی ماں تھی، ان سب کے لیے وہ کردار بہت اہم ہوگا۔ لیکن ایک ایسا شخص جسے صرف اس تحریر کی چاشنی سے لطف اندوز ہونا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ کردار اس کے سامنے جیتا جاگتا آ گیا، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر زین، بہت شاندار لفظوں میں آپ نے سر کی شخصیت کا احاطہ کیا اور کتاب کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں محفوظ کیا۔ چھوٹے بھائی شعبہ اردو گورنمنٹ کالج گورے والا سے ڈاکٹر قربان قاصر، جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیں اور زین رشید کو ہماری طرف سے سوئیاں پیش کریں۔ قربان قاصر دعایا صاحب، زین رشید۔ فوڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو کتاب دوستی ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری پارک لائبریریز اور ہمارے رکشا لائبریری آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی